اگلی صبح وہ سب لوگ ماموں کے گھر کی طرف نکلے تھے۔ نادیہ بیگم کا کہنا تھا کہ شایان سب سے مل لے گا اور کافی دن ہو گئے ہیں ان کی طرف گئے ہوئے۔ وہ سب ہی بغیر بتائے ماموں کی طرف آ گئے تھے۔ افرا نے منع کیا تھا آنے سے، مگر نادیہ بیگم اس کا انکار یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ اب بھی وہ اس فیملی کا حصہ ہے، جس پہ شایان مسکرا دیا تھا اور افرا اسے مسکراتا دیکھ کے رخ موڑ گئی تھی۔ وہ جس وقت وہاں پہنچے 10 بج رہے تھے۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی موجود تھے اور انہیں یوں اچانک عطا دے کے چونک گئے۔ ارے واہ، آج چاند کدھر سے نکل آیا؟ وقار صاحب خوشی سے دوڑے تو شایان کے گلے ملتے ہوئے بولے۔ پھر باری باری وہ افرا، ساوی، نادیہ بیگم اور مراد صاحب سے ملے۔ وہ سب آگے بڑھ کر سب سے ملے اور وہاں موجود صوفوں پر بیٹھ گئے۔ بس یار، کل ہی شایان کی واپسی ہوئی تو ہم نے سوچا تم لوگوں سے ملنے آ جائے۔ مراد صاحب نے جواب دیا، بہت اچھا کیا، آج تو خوب رونق لگے گی۔ ویسے یہ کون ہے؟ اس کا تعارف نہیں کروایا۔ ہنا بیگم کے پوچھنے پر افرا اپنی جگہ شرمندہ سی ہو گئی۔ جی بھابھی، یہ افرا ہے، ساوی کی دوست اور ہماری بیٹی۔ نادیہ بیگم افرا کی طرف پیار سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مطلب میں کچھ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ افرا اب ہمارے پاس ہی رہتی ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ افسردہ لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ اچھا، تو تم لوگوں نے دوسروں کا سہارا دینا شروع کر دیا ہے، ہنا بیگم طنزیہ لہجے میں بولی تو سب ان کے لہجے پہ حیران ہوئے۔ جہاں ان کی بات سن کے افرا کی آنکھیں شرمندگی سے نم ہوئی، وہی شایان سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول پڑا، اس میں سہارا دینے والی کون سی بات ہے؟ ممانی جان، افرا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اسے کسی سے لے کر نہیں کھلاتے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہے اور ہم چپ بیٹھے رہیں، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر آنیہ نے شایان کی طرف حیرانی سے دیکھا، جو آنکھوں میں ڈھیر ساری نرمی اور پیار لیے افرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو کسی انہونی کا احساس ہوا اور شایان کو کھو دینے کا ڈر بھی، مگر پھر اسے وہم سمجھ کر ٹال گئی۔ شایان، مراد صاحب نے اس کو ٹوکا۔ جی بابا، اس نے معصومیت سے کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اچھا یہ سب چھوڑے، اشر تم بتاؤ بیٹا، آگے کا کیا پلان ہے؟ مراد صاحب نے بات کا رخ بدلتے اشر سے پوچھا۔ میرا پلان کیا ہونا ہے انکل، اب تو میں سیٹل ہوں، جلد ہی شادی کروں گا۔ اشر ساوی پہ نظر جما کے بولا، جس پہ دورید دانت پیس کا رہ گیا۔ اشر کا تو پلان بن چکا ہے، اب شایان تم بھی بتاؤ کہ تمہارا کیا پلان ہے؟ ہنا بیگم نے اب کے شایان سے پوچھا۔ میرا بھی وہی پلان ہے جو اشر کا پلان ہے، میں بھی آفس جوائن کرنے کے بعد شادی کروں گا، اشر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوہ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے کوئی پسند ہے کیا تمہیں؟ اب کی بار وقار صاحب نے پوچھا۔ جی انکل، پسند تو ہے مجھے اور شادی بھی اسی سے کروں گا جو مجھے پسند ہے، افرا کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ آنیہ جو افرا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اسے لگا شایان اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جبکہ افرا شایان کی نزدیک خود پہ محسوس کرتی سر جھکا گئی۔ ہاں تو پھر یہ بھی بتا دو کہ کون ہے وہ، اب کی بار دورید نے کہا، لہجے میں شرارت تھی۔ تو اس کا نام ہے، شایان نے بات ادھوری چھوڑی تو افرا کو لگا کہ اب بھی اس کا دم نکل جائے گا، جبکہ آنیہ حیا سے سرخ ہو گئی، یہ سوچ کر کہ شایان ابھی سب کے سامنے اس کا نام لے لے گا۔ بتا بھی دینا بھائی، اتنا سسپینس کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ ساوی ہفکی سے بولی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ شایان جلدی سے آنے کا نام لے۔ گڑیا، میں سوچ رہا ہوں کہیں وہ شرما نہ جائے، شایان کے لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں شرماتی، آپ بولے نا۔ ساوی کے ساتھ ساتھ سب کے اس کی طرف متوجہ تھے۔ افرا اور دورید کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کا نام لینے والا ہے، اور نادیہ بیگم یہ پریشان تھی کہ اگر اس نے آنیہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا تو وہ کیا کرے گی۔ پہلے اشر کے لیے انکار اور اب آنیہ کے لیے۔ میری گڑیا، تمہارے ہونے والی بھابھی کا نام ہے افرا، جسے میں پسند کرتا ہوں، آج سے نہیں پچھلے 8-9 سالوں سے، اب شادی کروں گا بھی تو افرا سے۔ شایان نے سب کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ شایان کی بات پہ سب کی چہرے پر ایک الگ طرح کے تاثرات تھے۔ نادیہ بیگم اس کی بات پہ الجھی تھی تو ہنا بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ افرا کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا تھا۔ دورید مطمئن تھا اور افرا کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، جبکہ مراد صاحب اور وقار صاحب سادہ سے انداز میں بیٹھے تھے، مگر شایان کے فیصلے سے مراد صاحب اندر سے بہت خوش تھے۔ ان سب کے بیچ صرف آنیہ تھی جس کا دل چھان سے ٹوٹا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بہت مبارک ہو، میں مٹھائی لے کے آتی ہوں، آنیہ جلدی سے کہتی کچن کی طرف دوڑ گئی۔ بہرحال اسے اپنا برم عزیز تھا کہ وہ اپنی محبت کسی پر اشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنیہ کی آواز پہ سب ہوش میں آئے تھے۔ میں آنیہ کو دیکھ کے آتی ہوں، ساوی کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ کچن میں آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔
آئی ایم سوری انیا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ بھائی افرا کو پسند کرتے ہیں۔ وہ اس کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ تم کیوں سوری بول رہی ہو؟ ہر محبت کا انجام ملن نہیں ہوتا، اور میری محبت تو ہے ہی یک طرفہ۔ شایان مجھ سے محبت نہیں کرتے، اور محبت تو قربانی کا نام ہے۔ اگر وہ افرا کے ساتھ خوش ہیں تو میں ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تم بہت اچھی ہو انیا، دیکھنا تمہیں بہت اچھا لڑکا ملے گا جو تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ساوی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی بولی۔ لیکن وہ شایان تو نہیں ہوگا نا، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا تم چلو، میں آتی ہوں، جلدی آنا، ساوی کہتی باہر چلی گئی جبکہ اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو شایان؟ تمہاری شادی آنے کے ساتھ ہوگی، تمہارا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ نادیہ تم نے بتایا ہے نہیں شایان کو؟ اور نادیہ بیگم ان کے جھوٹ پہ ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ رشتہ پکا نہیں ہوا تھا بھابھی، صرف بات ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا جب شایان آئے گا تو اس کی مرضی جان کے بعد آگے بڑھاؤں گی۔ نادیہ بیگم نے ناگواری سے کہا۔ بات تو ایک ہی ہے نا؟ ہنا بیگم نے ٹوکا۔ نہیں ممانی جان، بات ایک نہیں ہے، رشتہ پکا تب ہوتا جب ماما کہتی کہ میں راضی ہوں، مگر میں راضی نہیں ہوں۔ انیا کو میں نے ہمیشہ سابق کی طرح اپنا سمجھا ہے، میں اسے شادی مر کبھی نہیں کر سکتا، اور رشتہ پکا ہو بھی گیا ہوتا تو بھی میں وہ رشتہ توڑ دیتا، شایان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسی نے اپنی اداؤں اور چالاکیوں سے تمہیں پھانسا ہے۔ اچھی طرح سے جانتی ہوں میں ان آواروں۔ وہ آگے بھی کچھ بولتی مگر شایان کی داڑھ بار چپ ہو گئی۔ بس میں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ افرا میری پسند ہی نہیں، میری عزت بھی ہے، مجھے بالکل گوارا نہیں کہ کوئی میری عزت پر انگلی اٹھائے۔ شایان نے افرا کی طرف دیکھتے ہوئے ہنا بیگم کو باور کروایا اور پھر چل کر افرا کے پاس آیا جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر نادیہ بیگم کے پاس لایا۔ سنبھالے اپنی بہو کو، بائی گاڈ بہت روتی ہے، اس نے افرا کو نادیہ بیگم کے سامنے کرتے ہوئے شرارت سے کہا کہ وہ مسکرا اٹھی اور افرا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا کہ ابھی وہ بھی ہنا بیگم کی طرح اسے بے عزت کریں گی، باتیں سنائیں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ اسے اپنے گلے سے لگا کر تھپکنے لگی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اپنی ماما کے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اس کا سر سہلاتے بولی۔ تو وہ ان کی ممتا محسوس کر کے مسکرا اٹھی۔ ہاں ہاں لگاؤ اس نکمی کو گلے، میری بیٹی تو تمہاری کچھ لگتی ہی نہیں ہے۔ ہنا بیگم کی زبان ایک بار پھر کھل گئی۔ ہنا اب اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وقار صاحب نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ بھابھی رشتے زبردستی نہیں جوڑے جاتے، اگر انیا کی شادی زبردستی شایان سے ہو بھی جاتی تو کیا گارنٹی کہ شایان اسے خوش رکھے گا؟ ہو سکتا ہے انیا کو شایان تو مل جائے، اس کی محبت نہیں تو کیا وہ خوش رہ پائے گی؟ بچوں کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، ہم اپنے بچوں پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ مراد صاحب نے ہنا بیگم کو سمجھاتے صاف لفظوں میں کہا کہ وہ منہ بسور کر کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، دریغ گلا کھنگارتے ہوئے بولا۔ ہاں چلو ساوی بیٹا آ جاؤ۔ نادیہ بیگم نے ساوی کو اشارہ کیا جو کہ کچن کے دروازے پر کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ سب واپس آ گئے۔ ہنا بیگم کسی سے نہیں ملی تھی جبکہ اشر کے دل میں آگ دہک رہی تھی۔ تم نے میری بہن کی خوشیاں چھینی ہیں نا، دیکھنا میں بھی تمہاری بہن کی خوشیاں چھین لوں گا۔ وہ دل میں شایان سے مخاطب تھا۔ وہ گھر پہنچی تو افرا اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ وہ سب شایان کو گھیر کے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ یہ سب جو تم نے کہا کیا ہے اس کا مطلب؟ نادیہ بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب ماما؟ جو میں نے وہاں کہا وہ سب سچ ہے۔ میں انیا کو نہیں افرا کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو بیٹا تم ہمیں بتاتے، ہم آرام سے بات کرتے، اب کی بار مراد صاحب نے کہا۔ نہیں بابا، ممانی جان اب لوگوں کی کوئی بات نہیں سنتی اور آپ کو فورس کرتی میری انیا سے شادی پر، اسی لیے میں نے وہاں ان کے سامنے ہی سب کہا کہ وہ کوئی امید مت رکھے، اس نے مراد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن کیا افرا راضی ہے؟ نادیہ بیگم نے پوچھا۔ اسے تو آپ راضی کریں گی ماما، شایان نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اسے لگتا ہے کہ آپ اس کے بجائے انیا کو بہو بنانا پسند کریں گی کیونکہ وہ آپ کی سگی بھتیجی ہے جبکہ افرا آپ کی سگی نہیں ہے۔ اس نے افرا کی باتیں بتائی۔ اسے میں خود سنبھال لوں گی، مجھے تو وہ بچی بہت پسند ہے، معصوم سی۔ وہ افرا کا چہرہ تصور میں لیے بولی۔ مجھے بھی مما، شایان لاڈ سے ان کے کندھے پہ سر رکھتا بولا تو سب اس کی بات پہ مسکرا اٹھے۔
چلو ٹھیک ہے اب آرام کرو صاحب۔ نادیہ بیگم اور مراد صاحب چلے گئے تو وہ درید اور آنیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی، صابی نے افسوس سے کہا۔ کیا تمہیں افرا اپنی بابی کے روپ میں پسند نہیں گڑیا؟ شایان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس کے لہجے میں تو بہت خوش ہوں۔ نہیں بھائی، اس کے لیے تو میں بہت خوش ہوں، وہ اب ہمیشہ میرے پاس رہے گی، اس نے جواباً کہا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے آنیہ کا دل توڑ دیا بھائی۔ دیکھو گڑیا، میں آنیہ سے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے فیلنگز رکھے۔ میں نے تو ہمیشہ اسے اپنی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کیا ہے، اب اس میں میری کیا غلطی؟ میں اس کے دل کے لیے اپنا دل کیسے توڑ دیتا، اور اگر اس کے لیے اس سے شادی کر بھی لیتا تو اسے کبھی خوش نہیں رکھ پاتا، شایان نے اسے سمجھایا۔ شایان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، رشتے بنتے نہیں ہیں زبردستی کے، اور شایان آنیہ کے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ تم پریشان مت ہو، بلکہ جا کے افرا کو سمجھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہی انکار کر دے اور آنیہ کی طرح تمہارے بھائی کا بھی دل ٹوٹ جائے۔ اب کی بار درید نے سنجیدگی سے بولتے آخر میں شرارتی لہجے میں کہا۔ انکار کر کے تو دکھائے، ٹانگیں نہ توڑ دوں اس کی، شایان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ بھائی اب میرے سامنے میری ہی بیسٹ فرینڈ کی ٹانگیں توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ ساوی نے اسے حقیقی سے دیکھا۔ اچھا تو تم جاؤ یہاں سے، تمہارے جانے کے بعد یہ بات کر لوں گا۔ شایان کے کہنے پر ساوی اور درید دونوں ہنس پڑے۔ وہ افرا کے کمرے میں آئی تو وہ گم سم سی بیڈ پر بیٹھی تو وہ آہستہ سے چلتے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ افی، اس نے ہلکے سے اسے آواز دی۔ اس کی آواز سن کے افرا نے سر اٹھایا۔ ساوی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں پھنسایا شایان کو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ ایفی پلیز رو مت، کچھ نہیں ہوا، ہمیں پتہ ہے ہماری افرا ایسی نہیں ہے، اور تم ممانی جان کی بات کو دل پہ مت لو، وہ اسے چپ کراتے ہوئے بولی۔ ماما بابا مجھے غلط سمجھیں گے، میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ اس نے ایک اور مسئلہ سامنے رکھا۔ ماما بابا بہت خوش ہیں کہ اب ان کی بیٹی ہمیشہ ان کے پاس ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے افرا حیران ہوئی۔ سچ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ تم سچ بول رہی ہو نا؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بالکل سچ ہے۔ اب تم بھی یہ بتاؤ، تمہیں میرے بھائی پسند ہے نا؟ تمہیں اس رشتے سے انکار تو نہیں؟ اسے یقین دلاتے ساوی نے پوچھا۔ نہیں، میں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کے لیے شاید شادی کرنی پڑے تو بھی چلے گا۔ وہ سر جھکائے بولی۔ وہ رضامندی بھی دے رہی تھی تو بہانے میں لپیٹ کر چلو خیر، معاف کیا۔ وہ اس کے گال کھینچتی شرارت سے بولی۔ اب تم ریسٹ کرو، رو رو کے آنکھیں سجا لی ہیں تم نے اپنی، اب انہیں بھی تھوڑا آرام دو۔ وہ اس پہ چادر ٹھیک کرتی باہر نکل گئی اور پیچھے وہ شایان کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ آج جس طرح شایان نے اسے ڈیفائن کیا تھا، اس کا ساتھ دیا تھا، اسے اس کے دل میں شایان کے لیے عزت اور چاہت بڑھ گئی تھی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، کوئی تھا جو اس کا ہر قدم پہ ساتھ دے، اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے، اور وہ شایان تھا۔ اس کے بارے میں سوچتی وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔